ساری سیرت بیان کرنے کا مقصد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ اطاعت سے ہدایت ملتی ہے، اطاعت سے اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، نبی کی اطاعت سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، نبی کی اطاعت سے جنت کی ضمانت ملتی ہے، نبی کی اطاعت سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، نبی کی اطاعت سے قیامت کے دن نبیوں اور صدیقین کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ اس موضوع کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاؤں، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ مل جائے۔ اللہ نے فرمایا میں اسی کو ملتا ہوں جو بندہ میرے محبوب پیغمبر کی اطاعت اور محبت دل میں رکھتا ہے، میں رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ بندے کے پاس قارون کے خزانے ہوں، نمرود کی بادشاہت ہو، سرداریاں ہوں، عزت ہو، لیکن ہدایت نہ ہو تو بندہ ناکام ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، میرے محبوب کی اطاعت کر لو، میں تمہیں ہدایت نصیب فرما دوں گا۔ بندہ چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت مل جائے، دنیا میں بھی بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، آخرت میں بھی بندہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اور محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میری رحمت تمہارے اوپر موسلادھار بارش کی طرح برس پڑے گی۔ ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے کامیابیاں نصیب فرمائیں گے۔ بندہ چاہے کہ اگر مجھے نبیوں کا ساتھ مل جائے، اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سب سے پہلی بات خطاب بالقرآن ہوتا ہے۔ اس موضوع میں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جو آدمی میرے محبوب کی اطاعت کرے، رب کی اطاعت کرے، قیامت کے دن اسے نبیوں کا ساتھ ملے گا، صدیقین کا ساتھ ملے گا، شہداء کا ساتھ ملے گا، صالحین کا ساتھ ملے گا، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے فرمایا نبیوں کا، صدیقین، شہداء، صالحین جیسا رفیق کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین ساتھ چاہتے ہو نبی کی اطاعت کر لو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جو دے اسے لے لو، میرا نبی جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید کے بعد میں نے ذخیرہ احادیث میں اطاعت پیغمبر کو تلاش کیا، میٹھے محبوب کا مجھے فرمان ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی،
جس بندے نے میری سنت کو زندہ کیا، میری اطاعت کی، فقط احبنی، اسے مجھ سے محبت ہوتی ہے۔ ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عزیزوں، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی نقل اتارتا ہے، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے حکم کی بجا آوری لاتا ہے۔ عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری میری امت کلمہ گو جنت میں جائے گی، ہاں وہ بندہ جو جنت سے انکار کر بیٹھے۔ یار سارے بندے جنت میں، کون ہے جو جنت سے انکار کرے؟ صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہو سکتا ہے جو جنت سے انکار کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کر دیا۔ نافرمانی جہنم میں لے جائے گی، فرما برداری جنت میں لے جائے گی۔ قرآن بھی اطاعت میں بھرا ہوا، رسول کا فرمان بھی اطاعت میں بھرا ہوا۔ اطاعت کے موضوع کو صحابہ کرام سے سیکھو کہ اطاعت ہوتی کیسے ہے۔ میں نے اس کے لیے نبی کی سیرت کی کتاب اٹھائی، صحابہ کے واقعات اٹھائے تو میں نے دیکھا جنگ بدر ہے، بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کو لے کر آئے تھے۔ چند ایک کے پاس تلواریں ہیں، 313 میں سے صرف 2 صحابہ ایسے جن کے پاس گھوڑے ہیں، باقی پیدل کی سواری کرنے والے، کپڑے ان کے پورے نہیں۔ وہ آئے تھے، ابو سفیان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ جا رہا تھا، یہ اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ تو صرف قافلے کے پیچھے آئے تھے، یہاں پر آئے تو ابو جہل 1000 بندوں کو لے کر وہاں سے اسلحہ سجا کر یہ جنگ کے لیے آ گیا۔ بدر میں آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابھی تم تو آئے تھے صرف تجارتی قافلے کی خبر لینے، جنگ کا ماحول جو بن گیا، تلواریں نہیں، ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، کپڑے پورے نہیں، گھوڑے نہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں صدیق کا خون گرتا ہوا نظر آئے گا۔ عمر بن خطاب نے اپنے جوہر دکھائے، سیدنا مقداد بن اسود صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تقریر کی، عبداللہ بن مسعود روتے اور کہتے کاش کہ وہاں پر الفاظ مقداد کے ہوتے، زبان عبداللہ بن مسعود کی ہوتی، جان نثاری کے جملے میں عرض کرتا۔ مقداد بن اسود نے کہا، او میرے محبوب پیغمبر، آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح تنہا چھوڑ دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا آؤ قتال کرنا ہے، اس نے کہا تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم بیٹھ گئے، ہم اٹھنے والے نہیں، تو تیرا رب لڑے۔ میرے پیغمبر ایسی بات نہیں ہے، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہیں گے دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں، ہم دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اگر آپ کہیں اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں، ہم ٹکرا دیں گے۔ محبوب ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ دشمن آپ تک آ نہیں سکتا جب تک ہماری لاشوں سے گزر نہ جائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو بے حد خوش ہوئے، اللہ کے نبی کا چہرہ چمک اٹھا۔ نبی کی اطاعت کرنے والے صحابہ نہ سفر کے اندر پیچھے ہٹتے، نہ حضر کے اندر پیچھے ہٹتے۔ میں نے پڑھا محبوب پیغمبر کے صحابہ کو حدیبیہ کا مقام تھا، حدیبیہ صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ کے اندر اور جا کر ان سے بات چیت کرو۔ یہ سفیر بن کے حضور کے گئے مکہ مکرمہ میں، چچا زاد بھائی کا گھر تھا، وہاں جا کر رات کو رہے، مہمان نوازی چچا زاد بھائی نے کی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بڑے بڑے سردار کافر اکٹھے ہوئے، چچا زاد بھائی نے سیدنا عثمان بن عفان کو کہا چلے نہیں، سردار اکٹھے ہو گئے، وہاں ان سے بات چیت اور مذاکرات کر لیتے ہیں۔
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام باندھ رکھا تھا اور ساتھ چل پڑے۔ جب اس نے نگاہ ڈالی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ازار تھی، ہماری شلوار ہے ان کی چادر ہوتی تھی، ازار ان کی ہاتھ پنڈلی تک تھی۔ جب ہاتھ پنڈلی پر ازار دیکھی، چچا زاد بھائی نے کہا حضرت عثمان بن عفان کو، بھائی بڑے بڑے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں اور بادشاہ یہ عرب کے لوگ ہیں، عرب کے سردار ہیں، اور یہ اس بندے کی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کی ازار زمین پہ زیادہ لٹکتی ہے۔ ان کی ازاریں زمین پر لٹکتی رہتی ہیں، فرش کے اوپر بچھی رہتی ہیں، ان سرداروں کی یہ نشانی ہے۔ آپ مہربانی فرمائیں اپنی ازار نیچے کر لیں، ورنہ یہ لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، ورنہ یہ لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ عثمان بن عفان نے برجستہ جواب دیا، کہا میرے محبوب نے اجازت دی ہے کہ اپنے صرف ٹخنے ننگے کرو، اس سے اوپر شلوار رکھ سکتے ہو، لیکن جب میں اپنے محبوب کی ازار کو دیکھتا ہوں، ازار حضور کی پنڈلی تک ہوتی ہے، میں حضور کی ازار کو دیکھ کر اپنی ازار بناؤں گا، میں بھی اپنی ہاتھ پنڈلی تک ازار رکھوں گا۔ اس کے بعد چاہے یہ سردار میری عزت کریں یا نہ کریں، چاہے یہ میری قدر کریں یا نہ کریں، بات آگے چلے یا نہ چلے، میں محمد عربی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ پاک پیغمبر کی اطاعت بتائی۔ اس کافر عروہ بن مسعود نے جو مکہ سے گیا تھا یہ شرائط نامہ لکھوانے کی خاطر، یہ جب گیا تو کیا دیکھا، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن آپ نکالتے ہیں، صحابہ کرام بھاگتے ہوئے آتے ہیں، وہ لعاب دہن زمین پر گرنے نہیں دیتے، جلدی جلدی اٹھاتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں، جلدی جلدی اٹھاتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے ہیں، سارے صحابہ اچانک خاموش ہو جاتے ہیں، آوازیں پست کر لیتے ہیں، محبوب کی آواز سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب محبوب اپنا وضو بناتے ہیں، جو پانی وضو سے بچ جاتا ہے جس کو ماء مستعمل کہتے ہیں، وہ پانی لینے کی خاطر صحابہ دوڑتے اس قدر ہے، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، آب شفا بن کر لے لیتے ہیں، قطرہ قطرہ محفوظ کر لیتے ہیں، محبوب کی اطاعت میں سر خم تسلیم ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا ماجرا دیکھا، اس نے جا کر کافروں کو بتایا، او مکے کے کافروں، میں قافلوں کے ساتھ میں ایران کے اندر بھی گیا، قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر بھی گیا، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی گیا، میں نے کسی اتنے سردار کی اتنا عزت نہیں دیکھی ہے، میں نے کسی بادشاہ کی ان کی درباریوں کو اتنا عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنا میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کی عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سبق پڑھایا تھا، اور صحابہ ایسا نہیں تھے کہ سبق سن کے سبق بھلا دیتے، قربان جاؤں صحابہ کی عزت عظمت کے اوپر۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک صحابی ہے جس دنیا حضرت حذیفہ بن یمان کے نام سے جانتی ہے۔ جب یہ فاتح ایران بنا تھا، ایران کے بادشاہ نے کہا تھا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ، وہ آئے اور ٹیبل ٹاک کرے، آمنے سامنے ہم سے مذاکرات کرے، ہم ان سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت عظمت پہ ناموس پہ قربان جاؤں، دراز گوشت گدھے کے اوپر سوار ہوئے، وہ گدھا دربار کے باہر نہیں روکا بلکہ بادشاہ کے دربار کے اوپر قالینوں کے اوپر گدھے کو چلاتے ہوئے گئے، بادشاہ کے تخت کے کھونٹے کے ساتھ جا کر اس گدھے کو باندھ دیا، وہ خاموش رہے۔ بعد ازاں انہوں نے دسترخوان لگایا، شاہی دسترخوان تھا، سب نے کھانا شروع کیا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لقمہ اٹھایا، وہ لقمہ آپ کا ہاتھ سے نیچے گر گیا تو آپ نے دوبارہ اس لقمے کو اٹھایا، کیونکہ میرے محبوب نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا، میرے محبوب نے کبھی کسی کھانے کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ میرے محبوب کی سنت ہے اگر لقمہ گر جائے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لو، مٹی لگی ہو اس کو صاف کر لو، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے کس لقمے کے اندر رزق میں برکت چھپا رکھی ہو، کیا پتا اسی لقمے کے اندر اللہ نے برکت چھپا رکھی ہو۔ حضرت حذیفہ نے وہ لقمہ اٹھایا، جب اس کو منہ کے قریب کیا، ساتھ والے نے کوہنی ماری، کہا حذیفہ کہاں بیٹھے ہو؟ ایران کے بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ زادے بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے،
نیچے لقمہ اٹھا کر کھایا جائے، یہ لقمہ نیچے رکھ دو، کھانا اور بہت ہے۔ سیدنا حذیفہ نے بات آہستہ نہیں کی بلکہ زور سے کہا آترک سنت رسول اللہ لہذہ الحمقا، فرمایا کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے محمد عربی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ یہ حذیفہ کٹ تو سکتا ہے، محمد عربی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ محبوب کریم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے، محبوب کریم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ مشہور ہے، باہر سے تشریف لا رہے تھے، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جگہ تھوڑی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کناروں پہ کھڑے ہوئے تھے، جب بندہ بیان کر رہا ہو سامنے بندے کھڑے ہوں پھر خطیب کو تشویش ہو جاتی ہے، پھر وہ اظہار ما فی الضمیر صحیح نہیں کر سکتا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا بھی جو جہاں کھڑا ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ، کھڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ بات ان کو فرمائی جو مسجد نبوی کے اندر تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر روڈ پہ آ رہے تھے، جب حضور کا فرمان کانوں میں پڑھا وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پہ نماز پڑھی، وہیں پہ خطبہ سنا۔ محبوب پیغمبر نے بعد میں پوچھا عبداللہ بن مسعود تمہیں تو پتا تھا، میں نے اندر والوں کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو باہر کیوں بیٹھ گیا؟ کہا حضور مجھے بھی پتا تھا آپ اندر والوں کو حکم فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ کا حکم میرے کانوں میں سنا پھر عبداللہ بن مسعود کے اندر جرت نہ رہی کہ قدم ایک آگے اٹھا سکتا۔ وہ اس قدر محبوب کے باوفا اطاعت گزار تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، میں کس کس کی کہانی سناؤں، ہاں کس کس کی بات کروں، ایک ایک صحابی کی انوکھی نرالی شان ہے۔ محبوب پیغمبر تشریف لائے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا حضور نے دیکھا ایک بندے نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اوے محبوب کی ذات پہ جان قربان کرنے والوں، انگوٹھیاں جناب تم منگنی پہ قربان نہیں کر سکتے، نبی کی ذات پہ جانیں تم کیسے قربان کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، پھر بھی جب تم منگنیاں کرتے ہو سب سے پہلے بچے کو انگوٹھی پہناتے ہو سونے کی، وہ حرام کام پہ تم بنیاد رکھو گے، تیرے نکاح کے اندر کیا خیر برکت آئے گی؟ اللہ کے نبی تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا جناب ہاتھ پکڑا، وہ انگوٹھی باہر نکالی، دور پھینک دی، فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو تیرے ہاتھوں کے اوپر جہنم کا انگارہ رکھا جائے؟ وہ صحابی لرز گیا، کہا محبوب مجھے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے، محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد ایک یار دوست جگری کھڑا تھا، کہا اٹھا لے انگوٹھی، مقصد پہننا نہیں ہے، جا کے سنارے کو فروخت کر لے، پھر اس سے منافع جو حاصل ہو کسی اور کام میں لگا دے۔ کہا جس کو میرا محبوب نہ پسند کرے اس کو اٹھانا تو اٹھانا، پہننا تو پہننا۔ یہ صحابی اس کو آنکھ بھر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ من اطاعنی فقط اطاع اللہ، انہوں نے نبی کی فرما برداری کی، اللہ نے ان کے جنت میں سرٹیفکیٹ نصیب فرمائے، قرآن میں اللہ نے ان کے نام کے تمغے نصیب فرمائے، اللہ نے ان کو اولئک هم الفائزون کہا، اولئک هم المفلحون کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہا، اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ مسلمانوں اصل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جیسے صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ایسے ہم بھی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ انشاءاللہ بچے کا رشتہ ہوگا میں اس کے حرام کام پہ بنیاد نہیں رکھوں گا، انگوٹھی سونے کی نہیں پہناؤں گا؟ کوئی تو ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ۔ اللہ سب کو رضا خیر نصیب فرمائے، اللہ سارے بچوں کے اللہ دینی جوڑ نصیب فرمائے۔ کون ہے جو کہتا ہے میں اپنے حبیب کو دراز نہیں کروں گا، عثمان ذی نورین کی طرح اور محبوب پیغمبر کی طرح ٹخنوں سے ہمیشہ سلوار اوپر رکھوں گا؟ کوئی تو ہو یار، اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہاتھ کھڑا کرے بھائی سبحان، ہاتھ کھڑا کر ماشاءاللہ اوپر کر کے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اطاعت ہے اصل۔ یہ جلسے پہ آئے، کہانیاں سنی، باتیں سنی اور چلے گئے، کان سے سنا دوسرے کان سے نکال لیا۔ بات کیا ہے جو قرآن جو بار بار کہہ رہا ہے نبی کی اطاعت، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اصل نبی کی اطاعت ہے۔ ہر غمی خوشی کے اندر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر پوچھ لیا کرو مولوی سے کہ اس میں نبی کی سنت کیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ باپ دادا کو چھوڑ دے مولوی صاحب تیری وجہ سے، ہر بات میں آپ کو یہی بات سننے کو ملے گی، یہاں سے پیو ڈاڑا سارے غلط آنے۔ قیامت کے دن تمہاری آنکھ کھلے گی جب تمہارے باپ دادا بھی جہنم میں جائیں گے اور تم بھی جاؤ گے، اور کہو گے میرے اللہ کو اللہ ان باپ دادوں نے، سرداروں نے، بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔
پھر تمہاری آنکھ کھلے گی۔ جو مولوی صاحب سچ کہتا تھا، اطاعت باپ دادا کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہوا ہے، باپ دادا کی اطاعت کا حکم نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی محبت، حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔